لإلاف قريش باللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. السلام علیکم. کیا کر رہی ہو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے. باتیں نہ کریں. السلام علیکم. جی جی ٹھیک. جی کدھر سے؟ جی ذرا ہم پڑھا رہے ہیں، کلاس میں بیٹھے ہیں، 1 گھنٹہ ٹھہر کے کرنا ہے. 1 گھنٹہ ٹھہر کے ہاں کرواتے ہیں انشاءاللہ. جی آپ سب کو آواز آ رہی ہے گروپ میں؟ جی قاری صاحب آ رہی ہے آواز. ماشاء اللہ. توجہ کے ساتھ سنا کریں. یہ میک وغیرہ بند کر لیا کریں، ایشو آتا ہے یہ کافی. کل بھی کافی گڑبڑ ہوئی ہے، آج اللہ خیر کرے گا. چلیں جی نعت کون پڑھے گا؟ کون پڑھے گی؟ السلام علیکم. جی آپ پڑھ دیں. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سانو تو سجدے کرا دے. ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سانو تو سجدے کرا دے. نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وہا دے. تیرا حرم مولا بڑا ہی نرالا میں ویکھاں نظارہ تو مینوں وہا دے. میں ویکھاں نظارہ حرم دا چوبارہ مینوں حجر اسود دے بوسے دلا دے. نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وہا دے. میں مکہ بھی دیکھاں مدینے بھی جاواں میں سجدے چ پے کے میں تینوں مناواں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میری آس مولا کری معاف مولا میرے سارے عیباں دے پردے تو پا دے. نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وہا دے. رمضان دا ہووے پاک دے ساویں مہینہ بس ہووے مدینہ. سحری کراں نالے افطاری ویلے کھجوراں تے زمزم تو رج رج پلا دے. نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وہا دے. صدق اللہ. ماشاء اللہ بہت خوب، بہت زبردست. ایسا تلاوت تو آج میں نے کر لی تھی. کل دوبارہ کر لے آپ، ثواب ہی ہے نا. پڑھیں. اب صبح ہوگی، صبح کروں گی نہیں صبح انشاءاللہ. چھٹی ابھی کریں، رات ہوگی. صبح چھٹی ابھی کریں. میری ڈیوٹی لگی. جی جی کریں آپ. اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر ماشاء اللہ. إن قرآن الفجر كان مشهودا سبحان اللہ سبحان اللہ. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ماشاء اللہ. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق أني آية واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدقت يا رب العالمين. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. گروپ کے اندر تو ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد ہے، اور ادھر میرے سامنے بھی اس وقت 17 بچیاں بیٹھی ہیں جو میرے سامنے بیٹھ کے میرے پاس بیٹھ کے سن رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں. تو گروپ کے اندر تو ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سفر جاری رکھے. تو ایک کام کیا کریں، میں پہلے بھی آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جس نے بھی تلاوت کرنی ہے، نعت پڑھنی ہے، جو بھی سوال کرنا ہے شوق سے کریں، لیکن یہ نہ کہا کریں کر صاحب میں پڑھ دوں، کر صاحب میں تلاوت کر دوں، کر صاحب میں نعت پڑھ دوں. نہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں، بلکہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. ہاں جی میں عائشہ کرنے لگی ہوں، میں رقیہ کرنے لگی ہوں، میں فرد کرنے لگی ہوں، اپنا نام بتایا کریں. جی بہت شکریہ. چلیں جی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہماری دوسری فصل چل رہی ہے. حضرت ابو موسیٰ عشری سے روایت ہے، ان کا فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثل الکلب کریشۃ بیارض کریشۃ آگے پڑھے نا، مثل الکلب کریشۃ، پورا جملہ پڑھا بیارض فلات. بس مثال دل کی کریشۃ، ایک پر کی طرح، بیارض فلات، جو ایک بیابان زمین میں ہو. چٹیل میدان میں ایک پر رکھا ہو نا، اسے ہوائیں آئیں، کبھی ادھر لے جائیں کبھی ادھر لے جائیں. ایسے انسان کا دل ہوتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اس میں طرح طرح کی باتیں خواہشیں آتی رہتی ہیں. ریشہ میں نا پر، فلا میں نا بیابان جنگل. یقلبہ الریاح، اس کو الٹاتی ہے ہوائیں، ظہرا لبطن، اوپر سے نیچے ہیں، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر. رواہ احمد، احمد نے روایت کیا. یہ جو کہتے ہیں نا میرے بیٹے کا نام احمد ہے، یہ غلط ہے. احمد لفظ نہیں ہوتا، محمد احمد لفظ ہوتا ہے احمد. جیسے کہتے ہیں اللہ کی رحمت ہے، یہ نہیں، یہ لفظ بگاڑتے. رحمت،
احمد، ٹھیک ہے، اس کو روایت کیا احمد نے. وان علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی علی سے روایت ہے، ان کا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یؤمن عبد حتی یؤمن باربعین. حتیٰ یؤمنا، جب مضارع پر حتیٰ آئے نا تو آخر پر یہ نصب دیتا ہے. نہیں ایماندار ہو سکتا کوئی ایک جب تک وہ 4 چیزوں کے ساتھ ایمان نہ لائے. کتنے چیزوں کے ساتھ؟ 4 چیزوں کے 4 چیزیں. یشہد ان لا الہ الا اللہ گواہی دے کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ، وانی رسول اللہ و انی کہ و انی، وانی انی ٹھیک نہیں. انی یہی گروپ کے اندر کوئی بتا سکتی ہے یہ پڑھ رہی ہے انی، میں کہہ رہا ہوں بھی انی پڑھ لیں. کیا پڑھنا چاہیے؟ کوئی بتا سکتی ہے گروپ کے اندر؟ نہیں. ادھر سے کوئی بتائے. انی پڑھیں گے؟ میں کہتا ہوں انی پڑھ لیں، انی زیادہ ٹھیک. ہاں عائشہ صدیقہ بتا رہی ہے کہ انی آپ کا غلط ہے. قال یقولو کے بعد ہوتا ہے انا، اور شاہدہ یا شاہدوں کے بعد ہوتا ہے انا. یہ انی پڑھا جائے گا، انی. اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، باسنی بالحق اس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا. ویؤمن بالموت. دوسری چیز، اور ایمان لائے موت کے ساتھ. ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ایک دن ہم نے اس جان کو چھوڑ جانا ہے، والبعث بعد الموت. اور موت کے بعد اٹھنے کے ساتھ. ہمارا ایمان ہے نا قبروں سے ہم نے اٹھنا ہے. ویؤمن بالقدر. اور ایمان لائے تقدیر کے ساتھ. رواہ الترمذی. 4 چیزیں ہو گئی نا، توحید رسالت، موت اور قبروں سے اٹھنا اور تقدیر کے ساتھ 4 چیزیں ہوں گی. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. جی وان ابن عباس قال قال رسول اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ ثنا. ثنا، جس نے وہ جنت والا سوال حل کیا تھا اس دن آدم السلام والا. ماشاء اللہ. یہ ثنا لوہاری ہے. ماشاء اللہ. یہ لوہار بہت ماشاء اللہ آگے نکل رہے ہیں پڑھنے میں. لوہار، کمیار، ماشاء اللہ یہ لوگ بہت پیش ہیں. صنفان من امتی. جو ہماری قومیں ہیں نا، یہ کھرل، یہ ڈوگر، ان کو اللہ ہدایت دے، یہ پڑھتے نہیں. صنفان 2 گروہ من امتی میری امت میں سے، لیس لہما فی الاسلام نصیب. ان کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. المرجیات المرجیہ تو ایک مرجیہ والقدریات. اور دوسرا قدریہ. مرجیہ اور قدریہ. رواہ ہو ترمذی. اس کو روایت کرتے ہیں. یہ 2 گروہ ہیں، مرجیہ اور قدریہ. مرجیہ کون ہوتے ہیں؟ مرجیہ کہتے ہیں ان کا عقیدہ ہے بس کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد چوری کرو کوئی مسئلہ نہیں، زنا کرو کوئی مسئلہ نہیں، ڈاکہ ڈالو کوئی مسئلہ نہیں، جھوٹ بولو کوئی مسئلہ نہیں، جو مرضی کرتے پھرو، تم نے پڑھ لیا کلمہ، کلمہ تمہیں جنت میں لے جائے گا. یہ عقیدہ ٹھیک ہے؟ یہ مرجیوں کا عقیدہ ہے، مرجیوں کا. اور قدریہ کون ہے؟ جو تقدیر کے سرے سے منکر. یہ دونوں گروہ، ان کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. وقال ھذا حدیث غریب. ترمذی نے کہا یہ حدیث غریب ہے. غریب کس کو کہتے ہیں؟ جس میں کسی جگہ راوی اکیلا رہ جائے. ٹھیک ہے نا؟ وعن ابن عمر قال سمعت رسول اللہ یقول. اگر دیکھا جائے تو میری سند بھی غریب ہے، میری اپنی سند بھی غریب ہے، کیونکہ میں نے جن سے حدیث پڑھی ہے نا، مولانا عبداللہ سعید صاحب، میں نے انہی کے پاس پڑھی ہے. میرا اور کوئی دوسرا تیسرا استاد نہیں ہے. وہ اکیلے جنہوں نے مجھے پڑھایا ہے. لیکن پڑھانے والے تو بڑے سکھ ہیں نا، ان میں تو کوئی شک نہیں. پائے کے محدث میرے استاد جو تھے، پائے کے استاد، پائے کے محدث اور محقق، جن کا میرا خیال ہے پنجاب تو نہیں کہنا چاہیے، پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ان کا بدل کوئی نہیں، ان کی مثال کوئی نہیں، جنہوں نے مجھے پڑھایا ہے. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. ہاں جی آگے چلیں. وعن ابن عمر قال سمعت رسول اللہ زور سے ذرا پڑھے. یقول یکون فی آپ امتی. فرماتے ہیں یکون فی امتی،
خسف و مسح ہوگا میری امت میں خسف و مسح دھنسنا دھنسایا جانا و مسخ اور شکلوں کا بگڑنا وذالک فی المکذبین اور یہ ان لوگوں میں ہے جو تقدیر کو جھٹلائیں گے یہ ہوگا نہیں اگر ہوگا تو پھر کن لوگوں میں منکرین تقدیر میں وہ دھنسائے جائیں گے زمین میں وہ خنزیر بنا دیے جائیں گے بندر بنا دیے جائیں گے جو تقدیر کو جھٹلاتے ہیں آسمان سے ان پہ پتھر برسائے جائیں گے جو تقدیر کو جھٹلاتے ہیں بالقدر رواہ ابو المکذبین فی القدر رواہ ابو داود و روای الترمذی آپ نے آج ناشتہ نہیں کیا اگر ناشتہ نہیں کیا تو جائے ناشتہ کریں نحوہ آگے چلیں وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے روایت نے کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے القدریۃ مجوس ہاں هذه امت امتی ٹھہر جائیں جو قدریہ ہیں نا تقدیر کے منکر وہ اس امت کے مجوس ہیں اس امت کے کیا ہیں جیسے مجوس کافر ہے نا آگ کے پجاری یہ قدریہ بھی ان جیسے ہی ہیں قدریہ اس امت کے مجوس ہیں قدریہ کون ہے جو تقدیر کو جھٹلاتے ہیں تقدیر کے انکاری وہ قدریہ انہیں کہتے ہیں ان مریضوا فلا تعودوہم آپ نے فرمایا اگر وہ بیمار ہو جائیں تو تم ان کی بیمار پرسی نہ کرو یہ بڑے ظالم ہیں بیمار ہو جائیں انہیں مرن دو ان کی بیمار پرسی نہ کرو وان ماتوا فلا تشہدوہم اگر وہ مر جائیں ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو اتنے وہ گندے اور خبیث ہیں ورواہ احمد و ابو داود ٹھیک ہے ان عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجالسوا ان عمر عمرہ ان عمرہ الطبر سے روایت ہے ان کا فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قال قال رسول اللہ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تجالسوا اہل القدر تم نہ بیٹھو ولا تفاتحوہم ٹھہر جائیں تم نہ بیٹھو تقدیر کے منکروں کے ساتھ ولا تفاتحوہم ان کو اپنا جج بھی نہ بناؤ حاکم بھی نہ بناؤ لا تفاتحوا لفظ کہاں آتا ہے قرآن میں ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق یہ آگے رواہ ابو داود ٹھیک ہے ابو داود نے اس کو روایت کیا وان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کہتی ہیں فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے ستۃ لعنتہم ستتن 6 قسم کے لوگ ہیں ان کو میں لعنت کرتا ہوں ولعنہم اللہ اور اللہ بھی ان کو لعنت کرتے ہیں وکل نبی یجاب اور ہر نبی جن کی جو مستجاب الدعوات ہیں وہ بھی لعنت بھیجتے ہیں ان پر الزائد اللہ کی لعنت نبی کی لعنت اور تمام نبیوں کی لعنت وہ کون لوگ ہیں پہلا گروہ الزائد فی کتاب اللہ ہاں جو زیادتی کرنے والے ہیں جو اضافہ کرنے والے ہیں اللہ کی کتاب میں اپنی طرف سے باتیں گھڑ کے لے آتے ہیں ان پہ خدا کی لعنت والمکذب بقدر اللہ اور جھٹلانے والے اللہ کی تقدیر کو والمتسلط بالجبروت اور بالجبروت اور حکومت کرنے والے بزور بازو ووٹ پڑیں یا نہ پڑیں کوئی ووٹ دے یا نہ دے ڈنڈے کے زور پہ حکومت ہم نے کرنی ہے ان پہ خدا کی بھی لعنت مصطفیٰ کی بھی لعنت تمام انبیاء کی بھی لعنت ایسے لوگوں کو بچنا چاہیے لیعز من اذلہ اللہ تاکہ وہ عزت دے جس کو اللہ نے ذلیل کیا ویذل من اعزہ اللہ اور ذلیل کرے جس کو اللہ نے عزت دی والمستحل لحرم اللہ لحرم اللہ لفظ صحیح پڑھیں والمستحل لحرم اللہ اور حلال سمجھنے والے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو والمستحل من اطرتی محرم اللہ اور حلال سمجھنے والے میری اولاد میں سے
जिनको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, ठीक है। हाँ अली को अल्लाह ने इज़्ज़त दी, ठीक है। फातिमा, हसन, हुसैन ये नबी की इतरत है। और सारे दूसरी आपकी बेटियाँ रुकैया, उम्मे कलसूम, ज़ैनब, ये सब नबी की इतरत है ना ना। और नबी अलैहिस्सलाम की बीवियाँ, आपकी बेटियाँ, आपके बेटे, सिर्फ 4 ही नहीं इतरत, और भी बड़े हैं, और भी अहले बैत हैं। अबू बकर भी अहले बैत है, उमर भी अहले बैत है, और असल तो अहले बैत नबी की बीवियाँ हैं। और अगर आप सच पूछें तो असल तो अहले बैत नबी की आयशा है, जिसके हुजरे में आज भी नबी आराम कर रहा है, वो अहले बैत है। ये कहते नहीं आयशा अहले बैत कैसे है? और भाई अगर आयशा अहले बैत नहीं तो नबी उसके घर क्यों लेट रहा है? अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। हाँ जी। व तारिकु लिसुन्नती और छोड़ देने वाला मेरी सुन्नत को। रवाहुल बहकियु बिल मदखली वरज़ीन फ़ी किताबिही। चले बैकी और रज़ीन ने रवायत किया। रज़ीन भी हदीस की किताब है, बैकी भी हदीस की किताब है। वान मतर इब्न उकामिसिन काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु बतर बिन उकामत से रवायत, उनका फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इदा कज़ल्लाहु लिअब्दिन अन यमूता बिअर्ज़िन, जब अल्लाह फैसला करते हैं किसी बंदे के लिए कि उसको मौत आए किसी ज़मीन में, बिअर्ज़िन, जाला लहू इलैहा हाजतन, अल्लाह उसको बना देते हैं उसकी तरफ हाजत। रवाहु अहमद व तिरमिज़ी। एक बंदे ने लाहौर में मरना है तो अल्लाह उसके लिए सबब बना देते हैं, वो लाहौर चला जाता है। अगर मेरी मौत इस्लामाबाद लिखी है कि मैंने इस्लामाबाद मरना है तो अल्लाह जलसे के बहाने मुझे वहाँ ले जाएंगे, वहाँ मेरी मौत हो जाएगी, अल्लाह भेज देते हैं उसको। हाँ जी। वन आयशा तकालत कुल्तु या रसूल अल्लाह हज़रत आयशा कहती मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रारियुल मुमिनीन काला, मोमिनों की औलाद, ज़रारी ज़ुर्री की जमा ज़रारी, मोमिनों की औलाद, काला आपने फरमाया, मिन आबाइहिम वो कुल्तु, अपने आबा व अजदाद में से हैं, यानी उनके साथ जाएंगे जन्नत में। फ़कुल्तु या रसूल अल्लाह मैंने कहा अल्लाह के रसूल, बिला अमलिन, बिला अमल, बग़ैर अमल के? काला अल्लाहु आलमु, अल्लाह आलम बिमा कानू आमिलीन, और मैं अल्लाह खूब जानते हैं जो कुछ वो अमल करने वाले हैं, अल्लाह को तो पता है ना। कुल्तु फ़ज़रारियुल मुशरिकीन, ज़रारी और मुशरिकीन, ऐसा कहती मैंने कहा मुशरिकों की औलाद, मुशरिकों के बच्चे, काला मिन आबाइहिम, और मैं वो अपने आबा व अजदाद में से। कुल्तु बिला अमलिन, मैंने कहा बग़ैर अमल के? काला अल्लाहु आलमु, और मैं अल्लाह खूब जानता है बिमा कानू आमिलीन, जो कुछ वो अमल करने वाले हैं। रवाहु अबू दाऊद, इसको रवायत किया अबू दाऊद ने। अच्छा, जो मुशरिकों के बच्चे हैं वो जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में? अगर वो नेक अमल करेंगे तो जन्नत में, अगर नेक अमल नहीं करेंगे जहन्नम में। नहीं, जो मुशरिकों के बच्चे मर जाते हैं फिर किधर जाएंगे? मतलब कब सब पैदा होते हैं, जी, पैदा होते हैं पैदा होते मर जाएं वो किधर जाएंगे? तब वो जन्नत में जाएंगे, क्योंकि हर बच्चा फितरत इस्लाम के पैदा होता है। शाबाश वो जिधर मर्जी उसको ले जाएं। शाबाश। उनका देखें, मैंने आपको पीछे बताया है, जो ये बच्चे हैं ना मुशरिकों के, अगर ये मर गए बलूगत से पहले तो ये यकीनन जन्नत में जाएंगे। ये कहाँ जाएंगे? बलूगत से पहले अगर ये मर गए तो ये जन्नत में ही जाएंगे, क्योंकि आपने दलील तो दे दी है, आपने खुद ही दे दी है। और जन्नत में जाके ये क्या करेंगे? ये हमारे खुदाम होंगे, ये हमारे गिलमान होंगे। वो यतूफ़ अलैहिम गिलमानुल्लाहुम कन्नम लोलो मकनून, ये वो बच्चे हैं। अगर बलूगत के बाद मरे तो फिर तो ज़ाहिर है, फिर तो उनके अमल पे डिपेंड करता है। जी आगे चले। देखें, आप जो पढ़ती हो ना वो याद रखा करें। आपके ज़हन में वो हदीस आ गई फ़ौरन तो आपने मुझे तसल्ली बख्श जवाब दे दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने मुझे। वान इब्न मसूदिन काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका फरमाया रसूल सल्लम ने, अलवाइदातु वल मऊदातु फिन्नार, आई तो फिर फंस जाना है।
الواعدۃ، حدیث پوری کر لیں، والموعودۃ فی النار، رواہ ابو داؤد۔ الواعدۃ زندہ درگور کرنے والی، والموعودۃ زندہ درگور کی ہوئی، فی النار یہ دونوں جہنم میں ہیں۔ اس کو روایت کیا ابو داود نے، یہ کیا گیا، اور ترمذی نے۔ آگے پڑھ لیں، حدیث ختم۔ یہ کیا آ گیا جی؟ زندہ درگور کرنے والی اور زندہ درگور کی ہوئی یہ جہنم میں ہے۔ اس کا کیا جواب دیں گے؟ زندہ درگور کرنے والی اس کا تو گناہ ہے نا، اس نے زندہ درگور کیا، اور جو کی گئی وہ کیوں جہنم میں جائے گی؟ وہ بالغ تھی کہ نابالغ؟ جی وہ بالغ تھی کہ نابالغ تھی؟ نہیں، نابالغ زندہ درگور ہوتی تھی نا، نابالغ ہی، اس کا کیا قصور ہے؟ وہ کیوں جہنم میں جائے گی؟ چھوٹی بچیاں 1 دن کی 2 دن کی پیدا ہوتی وہ زندہ درگور کر دیتے تھے، کرنے والا تو جہنمی ہے، اس بچی کا کیا قصور ہے؟ جی گروہ، ہاں جی کیا کہہ رہی ہو؟ کر صاحب آپ بہتر بتا دیں۔ ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں۔ اس نے بڑی یہ کام کرنا ہے، آپ پر وہی آئیے، اس نے کیوں یہ کام کرنا ہے؟ پہلی بات یہ ہے، زندہ درگور کرنے والی اس کا تو گناہ ہو گیا، دائی ہو گئی، ہاں جی، نرس ہو گئی، ماں بھی ہوگی، وہ بھی اس میں شامل ہے، وہ تو گئی جہنم میں۔ باپ ہو گیا، والموعودۃ، اور جس کو کیا گیا اس کا کیا گناہ ہے، وہ کیوں جائے گی؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ الفاظ منسوخ ہیں، جو دوسرے الفاظ ہیں نا والموعودۃ، یہ الفاظ منسوخ ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اصل میں عبارت یوں ہے، الواعدۃ والموعودۃ لہا، الواعدۃ والموعودۃ لہا، یعنی زندہ درگور کرنے والی اور وہ جس کی خاطر، جس کے کہنے پہ زندہ درگور کیا گیا، وہ جہنم میں جائیں گی۔ جس کے کہنے پہ، یعنی زندہ درگور کرنے والی ہوگی نرس، دائی، اور جس کے کہنے پہ زندہ درگور کیا گیا وہ کون ہے؟ کس کے کہنے پہ؟ ماں کہہ رہی ہے نا، اسے پھینک دو گڑھے میں، ماں، دائی پہلا، الواعدۃ دائی نرس، والموعودۃ ماں، یہ دونوں جہنم میں جائیں گی۔ اب بات واضح ہو گئی؟ جی چلے آگے چلے۔ الفصل الثالث لو جی تیسری فصل شروع ہوگی ماشاءاللہ۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ فرمایا علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ عز و جل فرغ الی کل بے شک اللہ عز و جل فرغ الی کل عبد، من خلقہ فارغ ہو گئے طرف ہر ایک بندے کی اپنی مخلوق میں سے من خمس من 5 اجل چیزوں سے۔ اللہ نے 5 کام مکمل کر دیے، 5 چیز کام کر کے اللہ اب فارغ ہو گئے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ من اجلہ، اس کی، ترجمہ کریں، اجل کا معنی کیا ہے؟ اس کی عمر سے، اس کی عمر سے، اس وعملہ، کی، اس کی عمر سے، عمر سے، اللہ نے لکھ دی عمر، وعمل ہی، اور اس کے عمل سے، ومضجعہ، اور اس کی دفن گاہ سے، جہاں اس نے دفن ہونا ہے نا، اللہ نے وہ بھی لکھ دیا، اس کا عمل بھی لکھ دیا، اس نے کیا کرنا ہے، عمر بھی لکھ دی، 40 سال 50 سال 100 سال کتنی عمر پائے گا، وآثارہ، اور اس کے نقش قدم سے کہاں جائے گا، کیا کرے گا، کیا نقل و حرکت کرے گا، کدھر جائے گا، کدھر رہے گا، ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ نے لکھ دیا ہے، ورزقہ، اور اس کا رزق بھی اللہ نے لکھ دیا ہے، رواہ احمد۔ اس کو کتنا رزق ملے گا، کتنی زمینیں، کتنے گھر، کتنے حل، کتنی گاڑیاں، اللہ روا ہو احمد نہیں پڑھنا، احمد۔ شاباش چلیں۔ وعن عائشہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو جی یقول، عائشہ سے، عائشہ کی حدیث سن لیں، کہتی ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقول من تکلم فی شیء من القدر، اور فرمایا جو کلام کرے کسی چیز میں تقدیر سے،
सुइला अन्हु यौमल क़ियामती उससे पूछा जाएगा क़यामत के दिन। वमन लम यतकल्लम फ़ीही लम युसअलु अन्हु जो कलाम न करेगा, चुप करके ईमान ले आया, उससे सवाल नहीं किया जाएगा। हमें तकदीर के बारे में नहीं झगड़ना चाहिए, बहस मुबासा नहीं करना चाहिए। रवाहु इब्न माजा रवायत किसको? इब्न माजा ने। वन अबी दैलमी काला अतईतु उबई इब्न काबिन फ़क़ुल्तु अबू लहु दैलमी, नाम याद रखना है आपने। अबू दैलमी कहते हैं मैं आया उबई बिन काब के पास। ये कारी कुरान थे ना उबई बिन काब, बहुत बड़े कारी थे माशाल्लाह। फ़क़ुल्तु लहु क़द वक़ा फ़ी नफ़्सी शैउन मिनल क़दरी। तो अबू दैलमी कहते हैं मैंने कहा मेरे दिल में तकदीर के बारे में कुछ चीज़ें खटखटाती हैं। फ़हद्दिसनी लल्लाहु अन युज़हिबहु लल्लाह, लल्लाह मुझे हदीस बयान कीजिए कोई ऐसी कि अल्लाह ये बातें मेरे दिल से ले जाए। लअल्लाह, लअल्लाह क्या है? अरब मुशब्बा बिल फ़ेल। ये 6 हरूफ हैं जो इनका इसम होता है ना वो मंसूब होता है और इनकी खबर मरफू होती है। इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लाकिन्ना, लैता, लअल्लाह। लअल्लाह पढ़ना है क्योंकि ये लअल्लाह के बाद आ रहा है ना, अन युज़हिबहु मिन क़ल्बी, ताकि अल्लाह उसको ले जाए मेरे दिल से। आप भी ग्रामर पढ़ा करें। ये जो जिसने तिलावत की है ना ये आयशा, ये माशाल्लाह हदीस के साथ साथ ग्रामर भी पढ़ रही है, दूसरी किताबें छोटी। अब बाबू सरफ़ का कल इन्होंने मुझे पूरी सरफ़ सगीर सुनाई है, तो बहरहाल बहुत अच्छी बात है ना, सुनाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मैं तो बिल्कुल जो भी मुझे पढ़ने का कहे, मैं कभी नहीं कहता कि अब मेरे पास टाइम नहीं, अब मैं मसरूफ़ हूँ। मैं जो भी काम कर रहा हूँ मैं बताता ही नहीं, मैं कहता हूँ आ जाएँ पहले पढ़ लें फिर वो काम कर लेंगे। मेहमान भी बैठे हों मैं कहता हूँ नहीं पहले पढ़ लें, छोड़े मेहमानों को। फ़क़ाल लहु अन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल अज़्ज़ब अहला समावातिही व अहला अर्ज़िही। तर्जुमा करें। उबई ने कहा अगर अल्लाह अज़्ज़ा वजल अज़ाब दे आसमान वालों को, ज़मीन वालों को, अज़्ज़बहुम वो अज़ाब दे सकता है उनको, व हुवा गैरु ज़ालिमिन, और वो जालिम नहीं होगा, उसे कोई जालिम नहीं कहेगा। वलौ रहिमहु। देखे ना, अल्लाह मुझको भी अज़ाब दे, अल्लाह ना करे, आपको भी, सबको, छोटों को, हमारे बच्चों को, बुजुर्गों को अल्लाह अज़ाब दे कि फिर भी जालिम नहीं है। क्यों अल्लाह जालिम नहीं? अज़ाब दे रहा है, जालिम नहीं है? क्यों? अल्लाह अज़ाब दे के भी जालिम नहीं। हाँ, इसलिए कि ये है 100 रुपया मेरी जेब में, ये मेरी मलकियत है, ऐसे ही है ना, ये मेरा है। मैं इस पैसे से, इस रुपये से आलू ख़रीदूँ, मैं टमाटर ख़रीदूँ, मैं इससे गोश्त लाऊं, मछली लाऊं, ये मैं किसी को दे दूं, ये मेरी चीज़ है, मैं इसका मालिक हूँ। अल्लाह हमारा मालिक है, इसलिए वो जालिम, हम उसकी मलकियत है। जी आगे चले। व हुवा गैरु ज़ालिमिन, और वो जालिम नहीं है, वलौ रहिमहुम अगर उन पर रहम करे कानत रहमतुहु खैरन लहुम तो उसकी रहमत तो फिर बहुत बेहतर है उनके लिए, मिन आमालिहिम, उनके अमाल से अल्लाह की रहमत कई गुने बढ़कर है। वलौ अनफक्ता मिस्ला उहुदिन ज़हबन, अगर तू खर्च करे ओद की मिसल, सोना जितना ओद है ना, इतना सोना खर्च कर दे अल्लाह के रिश्ते में, फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह के रिश्ते में, मा कबिलहुल्लाहु मिनका, नहीं कबूल करेगा अल्लाह उसको तुझसे। हत्ता तुमिना बिल कदरी, अल्लाह, यहाँ तक कि तू ईमान लाए तकदीर के साथ। अगर तेरा तकदीर के साथ ईमान नहीं ना, जितना मर्जी बड़ा सदका करे अल्लाह तेरा वो सदका कबूल नहीं करेंगे, तेरी नमाजें नहीं कबूल होंगी, तेरी इबादत कबूल नहीं होगी। वतालमा अन्ना मा असाबका, और तू जान ले कि जो तुझको पहुँच रहा है लम यकुन लियख्तियाका, लियुख्तिया का, वो तुझसे ख़ता नहीं हो सकता। जो तुझे मुसीबत आनी है अल्लाह ना करे वो आके ही रहनी है, व अन्ना मा अख्ताका लम यकुन लियुसीबका, और जो तुझको नहीं पहुँचना यानी ख़ता होना है वो तुझे पहुँच नहीं सकता। ठीक है, वलौ मुत्तला यानी जो तुझे नुकसान पहुँचना है वो पहुँच के रहना है, जो नहीं पहुँचना वो नहीं पहुँचना।
ولو مت علی غیر ھذا لدخلت النار. اللہ دخلت النار، اگر تو مر گیا اس کے غیر پر تو پھر تو جہنم میں جائے گا۔ قال ثم اتیت عبداللہ ابن مسعود. لو جی، پہلے یہ آئے ابی بن کعب کے پاس۔ ہاں جی، گروپ میں آواز آ رہی ہے؟ ہاں، ابی بن کعب کے پاس آئے ابو دہلوی۔ دوبارہ آپ کہتے ہیں میں پھر آیا عبداللہ بن مسعود کے پاس، فقال مثل ذلك. انہوں نے بھی ایسا ہی جواب دیا۔ کیوں جی، کیسی بات ہے؟ ایک ہی بات سب صحابہ کی۔ ساڈے مولوی تو نہیں نا، اج دے مولوی میرے کو آیا، میں ہور مطلب اور گل ہور جواب، اگلے کول گیا انہیں ہور جواب دے دیتا، اگلے کول گیا انہیں ہور جواب دے دیتا ہے۔ نویں مولوی نویاں گلاں نہیں، صحابہ سب نے وہی بات کی جو پہلے نے، وہی دوسرے نے، وہی تیسرے نے۔ قال ثم اتیت حذیفہ بن الیمان. پہلے آئے عبداللہ بن مسعود کے پاس، ان کا وہی جواب۔ پھر میں آیا حذیفہ بن یمان کے پاس، فقال مثل ذلك. انہوں نے بھی ایسا ہی کہا۔ ثم اتیت زید بن ثابت. پھر میں آیا زید بن ثابت کے پاس، فحدثنی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ذلك. انہوں نے مجھے ایسے ہی حدیث بیان کی۔ رواه احمد و ابو داؤد. سب کی ایک ہی بات ہے۔ وان نافع. ساڑھے مولویاں ایک آدھا کٹھے دی قربانی کر لو، دوجا دا نا 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 نہ کریا جی، کو نہیں ہونی۔ جی ہے نا، ایک آدھا نہیں ہونی، دوجا آدھا نہیں ہو جائے گی۔ نویاں دلیل ہر بندے دیاں۔ ہاں جی، آگے چلیں۔ وان نافع ان رجلا اتى ابن عمر فقال ان ایک آدمی عبداللہ بن عمر کے پاس آئے، فقال ان فلانا یقرأ علیک السلام. یقرأ علیک السلام، اس نے کہا فلاں آدمی تجھے سلام کہتا ہے۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ عبداللہ بن عمر کو. او فلانا بندہ ہو جائے لاہور ہی دا تھانوں سلام کہتا ہے۔ فقال انه بلغنی. عبداللہ بن عمر نے کہا مجھے یہ بات پہنچی ہے، انه قد احدث. وہ تو بدعتی ہو گیا ہے۔ بدتی ہو گیا. بدعتی، وہ بدعتاں کرتا ہے۔ فإن كان قد احدث اگر وہ ایسے ہو گیا بدعتی تو میرا اسے سلام نہ کہنا۔ فلا تکریہ منی السلام. ہاں، کیونکہ جو بدعتی ہیں ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ میں وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقول یکون فی امتی او فی هذه الامتی ہوں گے میری اس امت میں، خسف و مسخ ہوگا میری امت میں خسف اور مسخ۔ او قذف. قذف ہے نا پتھروں کا پڑنا، خسف دنسایا جانا، مسخ شکلوں کا بگڑنا، اور قذف پتھروں کا پڑنا۔ فی اہل القدر. رواہ الترمذی و ابو داؤد. تقدیر کے منکروں میں، جو تقدیر کے منکر ہیں نا وہ دنسائے جائیں گے قیامت کے دن قریب۔ قال الترمذی ھذا حدیث حسن صحیح. آگے چلیں۔ وعن علی قال سالت خدیجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی کہتے ہیں حضرت خدیجہ نے نبی علیہ السلام سے، یہ حدیث سننے والی ہے، حضرت خدیجہ نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، ان ولدین ماتن لہا فی الجاہلیتی. اپنے دو بچوں کے بارے میں جو جاہلیت میں فوت ہو گئے تھے۔ وہ کون بچے تھے؟ حضرت خدیجہ کے پہلے خامد سے، حضرت خدیجہ کے پہلے خامد سے وہ فوت ہو گئے۔ فقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہما فی النار. آپ نے فرمایا وہ جہنم میں جائیں گے۔ وہ خامد مشرک تھا نا، اس کے یہ دونوں بچے مر گئے، کہتے ہیں یہ بالغ ہو کے مرے تھے۔ قال فلما رأى الکراہۃ فی وجہہا. علی کہتے ہیں جب نبی نے دیکھی کراہت خدیجہ کے چہرے میں، پریشانی تو ہوگی نا، او میرے بچے جہنم میں جائیں گے۔ قال لو رأیت مکانہما لابغضتہما. لابغضتہما، اگر تو دیکھ لے ان کی جگہ تو بہت نفرت کرے، بغض کرے ان سے، تجھے پتہ چل جائے نا کہ وہ کتنے برے ہیں تو تجھے خود بخود نفرت ہو جائے گی ان سے۔ قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فولدی منکا. خدیجہ نے کہا اللہ کے رسول جو میری اولاد ہے آپ سے، سبحان اللہ، ان کے بارے میں کیا خیال ہے جو میری اولاد ہے آپ سے؟ قال فی الجنتی. آپ فرمایا وہ تو جنت میں جائیں گے، کیونکہ وہ نبی کی اولاد ہے نا، وہ مشرک کی اولاد تھی۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان المؤمنین و اولادہم فی الجنت اولادہم، مومن اور ان کے بچے جنت میں ہوں گے، و ان المشرکین و اولادہم فی النار مشرک اور ان کے بچے کہاں ہوں گے؟ آمین۔ آگ میں۔ ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین پھر آپ نے یہ پڑھ دی والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم، پوری آیت سورہ طور کی۔ رواہ احمد۔ روایت کس کو احمد نے؟ سبق پورا ہو گیا؟ ہاں جی۔ حضرت خدیجہ کی بات آئی تو مجھے تو کوئی نعت نہیں آتی ہے خدیجہ پر، آپ میں سے کوئی بچی حضرت خدیجہ پر کوئی نعت سنا سکتی ہے؟ کسی کو یاد ہے کوئی نظم، کوئی نعت حضرت خدیجہ پر؟ آپ میں سے بھی کسی کو یاد نہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، پھر یاد کر لینا۔ لو جی، بہت شکریہ ٹائم جی۔ کون سنائے، کون سناؤ گی؟ ہاں جی، آپ سنا دیں، کون سنائے گا؟ آپ سنا دیں۔ میں نے تو پہلے کہا مجھے نہیں آتی، میں نے تو پہلے کہہ دیا ہے۔ حدیثیں سن لیں، اتنی مرضی مجھ سے، نعتیں تو نہیں آتی ہے خدیجہ پر۔ آپ سنائیں اگر آپ کو یاد ہے۔ سیدہ خدیجہ کے بارے میں کوئی نعت یاد ہے کسی کو یا آپ کو؟ چلیں ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ وما علیہ الا البلاغ۔